نہ مان کے سمجھیے گھر ہے اور میں اس گھر میں رہتا ہوں. مجھ سے پہلے میرے والد رہتے تھے, ان سے پہلے ان کے والد رہتے تھے, ان سے پہلے ان کے والد رہتے تھے. تو کئی سو برس سے میں اس گھر میں رہ رہا ہوں. اب آج کوئی صاحب آئے اور کہا گھر سے نکلو, یہ گھر ہمارا ہے, تم غلط قبضہ کیے ہو, تو آپ پروف کے کاغذ نہ ڈھونڈیے کہ آپ کا گھر ہے. آپ اس سے کہیے کہ تم ثابت کرو کہ تمہارا گھر ہے. ہمارا تو قبضہ ثبوت ہے کہ ہمارا ہے. اب تم کہتے ہو تمہارا ہے ہمارا نہیں, تو تم کاغذ دکھاؤ کہ تمہارا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں, وہ صحیح نہیں, وہ صحیح نہیں, وہ صحیح نہیں, اور پبلک کو ڈرانے کے لیے مہاراجے کے نام لیتے ہیں, ان کو بھی بدنام کرنے کے لیے, ان سے کہیے کہ ہم تو صدیوں سے کرتے آئے ہیں, لہذا جائز ہے. تم فتویٰ دکھاؤ کہ یہ حرام ہے. دیکھیے بالکل سیدھی بات ہے کہ ہم جو کچھ بھی آج رات سے لے کے عشرے تک کریں گے, یہ ہم نے لاسٹ ایئر بھی کیا تھا, اس کے پہلے بھی کیا تھا, اس کے پہلے بھی کیا تھا. جو نظر ہے, نیاز ہے, جو کچھ بھی جلوس اٹھتا ہے, مہندی اٹھتی ہے, علم اٹھتا ہے, کہیں پر کوئی جو کچھ بھی ہوتا ہے. اب آج سے بڑی خاص راتیں شروع ہو گئی, 7ویں رات آ گئی, تو اب جو بھی آدمی اعتراض کرے, جھگڑا وڑا کرنے کی ضرورت نہیں, پلیز بڑے پیار سے مسکرا کے کہیے کہ ٹھیک ہے, آپ عالم کا فتویٰ دکھا دیجئے کہ یہ حرام ہے. اس کا مطلب یہ مطلب ہم نہیں جانتے, سیدھی لفظوں میں جاہل آدمی ہے. وہ یوں مطلب یہ نکلتا ہے, اور اس نے لکھا ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے. اتنے زگ زیگ ویسے نہیں جائیں گے, سمپل ایک لائن لکھی ہوئی ہو بس کہ یہ چیز حرام ہے, تو پھر ہم نہیں کریں گے. ہمیں اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے. کہے کوئی اتنا ادھم ہے بھائی,
آج کل تو فیکس کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، کوئی پرانا زمانہ تھوڑی ہے کہ 10 برس لگ جائیں گے، 6 مہینے لگ جائیں گے، مہینہ بھر لگ جائے گا، 5 منٹ میں تو جواب آتا ہے۔ یہ حرام، ختم ہو گئی بات۔ پریشانی کس بات کی ہے؟ ایک گروہ ایسا ہے، میں کیا بتاؤں آپ کو، جو جناب یہ ادھم مچائے ہوئے ہے کہ مجلس میں حسین کا مقصد سمجھیے۔ مقصد کیا ہے بھائی؟ ہم فضائل پڑھتے ہیں، مذاہب پڑھتے ہیں، مقصد واضح ہوتا ہے ان کا۔ ہدف خدا نہ کرے کہ کسی ایسے آدمی کو کوئی لفظ یاد ہو جائے، کچھ لوگوں نے لفظ ہدف سیکھ لیا ہے۔ ہدف سمجھیے ان کا، ہدف یعنی ان کا مقصد۔ وہاں تو خالی محرمی میں ہدف ہے، ابھی نماز کا بھی کوئی ہدف ہے، روزے کا بھی کوئی ہدف ہے، حج کا بھی کوئی ہدف ہے۔ زندگی میں نماز پڑھ کے وہیں کے وہیں رہے، ہر سال رمضان میں روزہ رکھ کے عید کے دن پھر ویسے ہی ہو گئے، حج کر کے جو پلٹے تو اور محرم آیا ہدف، رونے سے کیا فائدہ، ماتم سے کیا فائدہ، مجلس سے کیا فائدہ، ہدف سمجھیے۔ ایک معاملہ اور کلیئر کر دوں میں، دیکھیے بھائی، یہاں ایک مسئلہ اور کی درپیش ہے آج کل، خواب والا۔ خواب میں اکثر لوگ علم دیکھ لیتے ہیں، تعزیہ دیکھ لیتے ہیں، تو علم علم چڑھا دیتے ہیں، تو اس میں برائی کیا ہے؟ کیا خرابی ہے اس میں؟ اگر یہ مان لیا جائے کہ آدمی کے دماغ میں جو خیالات رہتے ہیں وہی خواب میں بھی آتے ہیں، خواب کی کوئی اصلیت نہیں ہے، تو جس آدمی نے خواب میں علم دیکھا یہ اس کی پاکیزہ خیالی کی دلیل ہے۔ یعنی اگر کسی نے خواب میں علم دیکھا یا تعزیے کی زیارت کی، یا دیکھا کہ میں عزاخانے میں کھڑا ہوں، یا دیکھا کہ میں مولا کی نظر دلا رہا ہوں، تو ہم نے مانا کہ عام لائف میں جو خیالات رہتے ہیں دماغ میں وہی خواب میں آتے ہیں۔ تو اگر کسی نے خواب میں علم دیکھا، تعزیہ دیکھا، تو یہ اس کی پاکیزہ خیالی کی دلیل ہے کہ اس کے خیالات پاک رہتے ہیں، جبھی جو خیالات عام لائف میں رہتے ہیں وہ خواب میں دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن دیکھیے وہ تو الگ بات ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں، لیکن غلط بات نہ کہیے، یہ نہ کہیے یہ خواب کی کیا حقیقت ہے، اس لیے کہ عزاداری کے سلسلے میں کچھ خواب وغیرہ بھی بیان کیے جاتے ہیں جس سے عزادار لوگ انکریج ہوتے ہیں۔ تو اینٹی عزاداری تحریک کا ایک جز یہ بھی ہے کہ خوابوں کے خلاف موومنٹ چلاؤ۔ سمجھے آپ؟ میں 25 برس سے اسے ڈیل کر رہا ہوں، اس لیے مجھے سب معلوم ہے۔ نبی کے خواب کو کہہ لیجئے آپ وہ ایکسیپشنل ہے، اس لیے کہ نبی کا خواب وہی ہے۔ حج پورا جو ہے وہ خواب کی بنیاد پر ہے۔ ابراہیم نے خواب دیکھا تھا۔ آئیے قرآن میں دوسرے نبی کا خواب آپ کو سناؤں۔ یوسف اپنے والد سے کہہ رہے ہیں
کہ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، میں نے دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ خیر یہ کہیے یہ نبی کے خواب ہیں، ان کو آپ عام آدمیوں سے نہ ملائیے۔ اب آئیے عام آدمیوں کے خوابوں میں بھی اصلیت ہوتی ہے۔ حضرت یوسف کی قید میں سورہ یوسف میں پڑھیے، 2 آدمی یوسف کے پاس آتے ہیں جو قید ہیں، کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ میں نچوڑ کے بادشاہ کو پلا رہا ہوں رس، اور دوسرا کہتا ہے وہ روٹی پکاتا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں سر پر روٹی کا ٹکڑا رکھے ہوں اور جانور اس سے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ یوسف نے تعبیر دی، جس نے دیکھا تھا کہ وہ نچوڑ کے پلا رہا ہے اس سے کہا تم چھوڑ دیے جاؤ گے اور اپنی خدمت پر بحال ہو جاؤ گے۔ جس نے کہا کہ میں تیرے سر پر روٹی کا ٹکڑا رکھا ہے اور پرندے کھا رہے ہیں، اس سے کہا تمہیں سولی ہو جائے گی اور گوشت تمہارا کھائیں گے جانور۔ یہی ہوا، یہ پیغمبروں کے خواب نہیں تھے، عام آدمیوں کے تھے۔ قرآن میں ذکر ہے خوابوں کا۔ اور آئیے مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا، تعبیر کوئی دینے والا نہیں تھا، حضرت یوسف بلائے گئے تعبیر دینے کے لیے۔ مصر کا بادشاہ کوئی نبی یا امام نہیں تھا، معمولی آدمی تھا۔ بی بی ام فضل نے خواب دیکھا اور رونے لگی۔ خواب میں دیکھا کہ رسول کے بدن کا کوئی حصہ ٹوٹ کے ان کی گود میں آ گیا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا حضور ام فضل رو رہی ہیں، کہا بلاؤ۔ کہا کیا خواب دیکھا تم نے؟ بہت چاہتی تھی، رسول کی چچی تھی۔ کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ کہا ام فضل گھبراؤ نہیں، بہت اچھا خواب ہے۔ فاطمہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا، تم گود میں لوگی، یہ تعبیر ہے۔ ام فضل نبی نہیں تھی، امام نہیں تھی۔ تو اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ خوابوں کی کوئی اہمیت نہ ہو۔ تو عزیزان گرامی، عزاداری کو ہر طرف سے حملوں کا سامنا ہے۔ اب اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ مسئلے کا حل یہی ہے کہ غیر مستند حضرات مسائل فقہی بیان کرنے سے گریز کریں۔ علماء جو ہیں ان سے مسئلے پوچھے جائیں۔ ہر آدمی سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آپ تیار نہ ہوئیے۔ منبر فضائل و مصائب اہل بیت کی جگہ ہے، فضائل و مصائب اہل بیت پڑھے جائیں۔ جو فقہی معلومات رکھتے ہیں وہ مسائل فقہ ضرور بیان کریں، مگر اس شان سے نہیں کہ عزاداری کی توہین ہو۔ عزاداری اور ماتم مجلس کے معاملات جو ہیں ان کو الگ رکھیں، اور یہ طریقہ جو اختیار کر لیا گیا ہے کہ علم میں کیا ہے اور تعزیے میں کیا ہے اور ذوالجناح میں کیا ہے اور ماتم کیسا ہے اور یہ جائز نہیں ہے اور وہ جائز نہیں ہے اور وہ جائز نہیں ہے، ہر ایکس وائی زیڈ کو جائز نہیں ہے کہنے کا حق نہیں ہے۔ ہمارے پاس عظیم علماء کی ایک فہرست ہے اور عظیم مراجع کی ایک فہرست ہے جنہوں نے حسین کے سلسلے اور عزاداری کو بہت تقویت دی۔ عزیزوں، ہمارا کام بے بنیاد نہیں ہے۔